سامعین محترم، گزشتہ خطبہ میں آپ احباب کے سامنے والدین کی عظمت، شان اور ان کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے اولاد کے حقوق اور اس کی تربیت کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اولاد ایک عظیم نعمت ہے، جس کو یہ مل جائے اس کو دنیا کی زینت مل جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ مال، یہ اولاد انسان کے لیے دنیا کی ایک زینت ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک عظیم امانت بھی ہے۔ اس امانت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی بہترین تربیت کی جائے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اولادوں کو اللہ کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے آقا نے فرمایا آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے ماتحت کے حوالے سے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالرجل راع فی اہلہ، جو مرد ہے اس کو اس کے گھرانے کے حوالے سے ذمہ دار بنایا گیا، کل اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ والمرأۃ راعیۃ، اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار اور نگران ہے، اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا اس ریاست کا ہر فرد ذمہ دار ہے، وہ چاہے کسی بھی شعبے کے اندر ہو، اپنے ماتحت کی تربیت اس پر لازم ہے۔ ہر انسان کو چاہیے اس بات کا خیال رکھے کلکم راع، ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جانا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اولاد دی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تربیت کی جائے، اس کی پرورش کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیمات پر توجہ دی جائے۔ والدین کا کردار اولاد کی تربیت کے اندر انتہائی اہمیت والا ہوتا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ہر شخص فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت دین اسلام ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرتاً اسلام کو قبول کرتا ہے، کفر کو ناپسند کرتا ہے، توحید کو قبول کرے گا، شرک کو ٹھکرائے گا، اللہ کی اطاعت کو پسند کرے گا، نافرمانی کو ناپسند کرے گا۔ ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے اس کے والدین کا کردار ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ۔ اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔ جو والدین اولاد کی تربیت کریں گے، کل وہ اس کا پھل حاصل کر لیں گے۔ آج والدین اگر بچے کو بچپن سے دینی ماحول دیں گے، اسلام کی تربیت کریں گے،
اسلام کے مطابق اس کی پرورش کریں گے، اس کو پیدا ہوتے ہی دین کی بات سکھائیں گے۔ بچہ ماں کی گود میں ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اس کو قرآن سنانا ہے یا طرح طرح کی آلات موسیقی سکھانا ہے؟ آپ نے مسلمان بنانا ہے یا یورپ کا کلچر اسے سکھانا ہے؟ یہ والدین کے اوپر ہے کہ بچہ ابھی ماں کی گود میں ہے، اس کو اللہ کے قرآن کی تعلیمات اور اس کا پیغام سنانا ہے۔ بچہ بھی چھوٹا ہے، اس کو رب کے گھر میں مساجد میں یہ نمازی حضرات دکھانے ہیں، یا پھر گھر میں بیٹھے سکرین پر فلمیں اور ڈرامے اور بے حیائی کے مناظر دکھانے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ۔ والدین کا اس کے اندر عظیم کردار ہوتا ہے۔ جیسی تربیت کرو گے ویسا تمہیں صلہ مل جائے گا۔ آج کتنے لوگ معاشرے میں ایسے دیکھتے ہیں، پہلے اولاد کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اس کے مجلس بری ترین ہو، اس کو ماحول غیروں کا دیا جائے، گھر کے اندر ماحول یورپ کا چلتا ہو، انگریز کی بات ہو، ہندوانہ رسم و رواج سکھائے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اپنے پھر وہ اثر و اثرات رسوخ دکھاتا ہے، پھر یہ پریشان ہوتا ہے، اولاد بات نہیں مانتی، میرے ہاتھ سے نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نافرمان ہو گئی۔ حضرات، یہ میرے اور آپ کے اوپر ہر والدین پر ذمہ داری ہے، اولاد کی بچپن سے تربیت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طرز عمل تھے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، آقا بچوں کو ان کے بچپن سے ہی سکھایا کرتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی بڑے شاندار انداز میں۔ میرے رب کو ان کا طرز عمل بھی پسند آیا، تربیت اولاد کا انداز پسند آیا۔ میرے اللہ نے قرآن بنا دیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام وہ بھی اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے۔ انداز کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ ہمارے نبی جو تھے وہ اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے، بعض نے کہا یہ نبی نہیں، ایک حکیم تھے، ایک دانا تھے، سمجھدار فہم و فراست والے تھے۔ علماء کا اختلاف اپنی جگہ پہ، بات یہ ہے رب کا قرآن یہ تربیت کرتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ان کو سب سے پہلی بات سمجھائی، بیٹا اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لا تشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے، شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ آج چاہیے تو ہمیں بھی بچہ بھی پیدا ہو، جب تھوڑا سا بولنے لگے اس کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ذکر سمجھائیں، کلمہ سمجھائیں، اس کو مفہوم سمجھائیں، توحید کی بات سمجھائیں۔ یہ والدین کے اوپر انحصار ہے کہ وہ کلمہ توحید سمجھاتے ہیں یا اے فور ایپل اور بی فور بلہ سمجھاتے ہیں۔ وہ کیا سمجھاتے ہیں؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، یا وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ سکھاتے ہیں۔ انسان کا مستقبل تب ہی داؤ پر لگ جاتا ہے جب والدین اس بچے کے مستقبل کے حوالے سے دین کو چھوڑ کر دنیا کو مقدم رکھتے ہیں کہ دنیا پہلے ہے، دین بعد میں ہے۔ بچہ سکول میں ضرور جائے گا، نماز پڑھے نہ پڑھے، ٹیوشن ضرور جانا ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، کالج ضرور جانا ہے، روزہ رکھے نہ رکھے، یہ دنیا کی میں نے ترقی سکھانی ہے۔ جب والدین کا یہ عزم بنتا ہے اس وقت سے اولاد کا مستقبل تاریک ہونا شروع ہوتا ہے۔ ان کو توحید سمجھائیں،